اور بیان کی تیسری صورت بھی ہے، وہ یہ ہے بیان من الاجتہاد، جس کو کہتے ہیں اجتہاد بیانی۔ اجتہاد کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اجتہاد عقلی جس میں باقاعدہ مقیس علیہ ہوتا ہے، اس پر پھر مقیس کو رکھا جاتا ہے، علت مشترکہ ہوتی ہے، اردو دانوں کو سمجھ نہ آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اجتہاد عقلی ہے۔ ایک اجتہاد بیانی ہوتا ہے کہ جو نص ہے اس کی تشریح، یہ بھی اجتہاد کے اندر داخل ہے، یہ اجتہاد بیانی ہے۔ تو بیان من الاجتہاد۔ ویسے میں اس اپنے پروگرام کے ذریعے اپنے کابرین کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ اصول فقہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں پڑھایا نہیں جاتا، وہ پڑھا دینا چاہیے۔ بہرحال اس کی بہت کمی ہے۔ میں نے فراغت کے بعد الحمدللہ اصول فقہ کا جو حصہ پڑھایا نہیں جاتا وہ الحمدللہ ذاتی مطالعے سے پڑھا ہے، پھر پی ایچ ڈی لیول پہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو پڑھایا بھی الحمدللہ، لیکن یہاں بیان کا موقع نہیں۔ لیکن اپنے اس چینل کے ذریعے میری استدعا ہے کہ اصول فقہ کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے تدریس کے اندر، ورنہ استعداد میں بہت کمی رہ جاتی ہے۔ ہم سارا وقت توضیح تلوی کے خطبے پہ لگا دیتے ہیں۔ الحمدللہ توضیح تلوی بھی پڑھائی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے طریقے سے پڑھائی ہے۔ میں نے خطبے پہ وقت نہیں لگایا، جہاں سے کتاب شروع ہوتی وہاں سے سارا پڑھایا، اور سال کے آخر میں خطبہ پڑھا دی، اب پڑھو، نہ بھی آئے تمہیں فرق نہیں پڑتا، کتاب پڑھو۔ سارا وقت سلم میں سبحانہ ما اعظم شانہ 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 پہ لگا دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کیا کریں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی طرف ذہن میں بات آتی کہ کچھ بات کی جائے۔ تو تیسری صورت بہرحال قرآن کے بیان کی بیان من الاجتہاد ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد سے بھی قرآن کی تشریح فرمائی ہے۔ نبی کا اجتہاد وحی کی ایک قسم ہے۔ ہاں اجتہاد میں آگا پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے اجتہاد کی براہ راست اوپر سے نگرانی ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی اپنی ذات میں عصمت رکھتا ہے، ذات میں معصوم ہوتا ہے، اور ذات میں معصومیت کے باوجود اوپر سے نبی کی نگہبانی ہو رہی ہوتی ہے، دوہرا کام ہوتا ہے۔ نبی اجتہاد کرتے ہیں، اگر اس اجتہاد میں ترمیم کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ اوپر سے ترمیم کروا دیتے ہیں، اور اگر اجتہاد کے بعد کوئی ترمیم نہ ہو تو وہ اٹل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی تبدیلی کرنی ہو تو کر دیتے ہیں، ورنہ نبی کا اجتہاد وہ اٹل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے اپنے اجتہاد سے فرمایا آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، لم تحرم ما احل اللہ لک، میرے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کفارہ بھی ادا کیا، قسم بھی اللہ کے نبی نے ختم کر دی، شہد کھایا، تفصیلات کا موقع نہیں۔ منافقین آپ سے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت لینے آئے، آپ نے بغیر انویسٹیگیشن کی ان کو اجازت دے دی، تھوڑا سا ان کو پکڑا نہیں، کمال رحمت سے آپ نے ان کو اجازت دے دی، اوپر سے وحی آ گئی، وحی آنے سے پہلے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، کہا عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کیا، لیکن یہ تو بتائیے لما اذنت لہم، اجازت کیوں دی آپ؟ نبی کے اجتہاد کے اوپر سے نگرانی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ترمیم اور تبدیلی کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کر دیتے ہیں، اور یہ نبی کا اجتہاد قرآن کے اندر بھی ثابت ہے۔ آپ کو ایک نازک سی مثال دینے لگا ہوں، اس کی میں زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھ لیں، عبداللہ بن امی فوت ہوتا ہے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی فوت ہوتا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب منافقین کو بے نقاب کیا گیا، ان کی زندگیوں سے مسلمانوں کو الگ کیا گیا، اور ان کی موت سے بھی مسلمانوں کو الگ کیا گیا۔ آج بڑے بڑے عجیب عجیب مولوی ہیں، کہتے جی اللہ کے نبی نے جس طرح منافقین کے ساتھ سلوک کیا تھا نا، چشم پوشی، اسی طرح ہمیں بھی آج کے منافقین سے کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کے منافقین کو ان منافقین پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ اس وقت کے منافقین نے نیا اسلام ایجاد نہیں کیا تھا، آج کے منافقین نے اپنا نیا اسلام ایجاد کیا ہوا ہے، وہ اپنے نئے اسلام کو اسلام کہتے ہیں اور اصل اسلام کو کفر کہتے ہیں۔ تو ایک تو ان پر قیاس کرنا غلط ہے، ان کی طرح سمجھنا غلط ہے، اور دوسری بات یہ کہ چشم پوشی ایک حد تک ہوئی ہے، اس کے بعد منافقین کو بے نقاب کیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں منافقین کو آہستہ آہستہ بے نقاب کیا، یہاں تک کر دی کہ آپ نے ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کرنی، اور یہاں تک کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی قبر پہ کفن دفن کے لیے کھڑے بھی نہیں ہونا، زندگی سے بھی الگ کر دیا گیا، موت سے بھی الگ کر دیا گیا۔ موت ایک ایسی چیز ہوتی ہے، بندہ دشمن کی موت پر بھی مروت کے تحت قبر پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اتنا سخت حکم آیا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، ان کے ساتھ سختی سے کام لینا ہے، اور سختی کی ایک صورت منافقین کے ساتھ یہ ہوئی کہ وہ
وہ مر بھی جائیں ان کی قبر پہ کفن دفن کے لیے بطور مروت کھڑے بھی نہیں ہونا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, ان کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا. کیوں؟ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اکبر. علت یہ ہے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہوا ہے. منافقین کو تو باقاعدہ بے پردہ کیا گیا, بے حجاب کیا گیا. خیر, بات کہاں سے کہاں چلی گئی. یہاں آپ کو ایک نازک سی مثال دینے لگا ہوں. عبداللہ بن ابی کی موت واقع ہوتی ہے, اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے بیٹے, انتہائی مخلص صحابی مسلمان, ان کی خواہش تھی کہ میرے ابا جان کا جنازہ اللہ کے نبی پڑھا دیں. آپ مختصر آپ کو بتا رہا ہوں, اور صحیح بخاری کے اندر کئی جگہوں پر یہ حدیثیں نقل ہیں, جا بجا ہیں. آپ کو میں 2 حدیثوں کا انشاءاللہ حوالہ بھی دے دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر نے آپ کا دامن تھام لیا, کپڑا پکڑ لیا. یا رسول اللہ, آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں؟ اس بے ایمان کی ساری زندگی اسلام کے خلاف سازشوں میں گزری ہے. یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو روک دیا اس کا جنازہ پڑھانے سے, روک دیا ہے. یہ میں آپ کو حدیث بھی بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1229 ہے. لا الہ الا اللہ. جذبہ عمر رضی اللہ فلما اراد ان یصلی علیہ جذبہ عمر رضی اللہ عنہ فقال الیس اللہ قد نہاک ان تصلی علی المنافقین. یا رسول اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھانے سے روک نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا انا بین خیارتین, مجھے اختیار دیا گیا ہے. اختیار کیا تھا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم. سورہ توبہ کی آیات ہیں. ٹھیک ہے جی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 ہے. آپ ان منافقین کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں, ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم, آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں, اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. چلیں دوسری حدیث بھی اسی مضمون کی ہے, وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, دوسرے مقام پر ہے. یہ تو تھی کتاب الجنائز میں حدیث تھی, حدیث نمبر 1269 ہے. اور یہ حدیث ہے کتاب التفسیر کے اندر, سورہ توبہ کی تفسیر ہو رہی ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم. جب اللہ تعالیٰ, حضرت عمر نے حضور کو آپ کا کپڑا پکڑ لیا, کہ یا رسول اللہ اتصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ. یا رسول اللہ, آپ اس کا نماز جنازہ پڑھنے لگے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا ہوا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما خیرنی اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اور یوں فرمایا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم. میرے نبی ان کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں. یہاں امر خبر کے معنی میں, کسی کو بات سمجھ آئے تو نہ آئے تو دورہ تفسیر پڑھ لیں, انشاءاللہ سمجھ آئے گی, تفسیر میں مہارت پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, مشورہ دے رہا ہوں آپ کو. یہاں امر خبر کے معنی میں ہے. آپ ان کے لیے مغفرت, یہ نہیں کہ دعا کریں یا نہ کریں, امر خبر کے معنی میں. ان تستغفر لہم 70 مرۃ, 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا کریں. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے باقاعدہ یہ آیت پڑھی اور فرمایا وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ, میں 70 مرتبہ سے زائد اس کی دعا کروں گا, اس کے لیے دعا کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مقامات سے ان آیات سے اجتہاد کیا. ایک ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم, آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں. تو اس سے آپ نے اجتہاد کیا, اجتہاد آپ نے استنباط کیا. استنباط یہ کیا, اجتہاد بیانی ہے کہ اختیار ہے, میں کروں یا نہ کروں, مجھے اختیار دے دیا گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا کہا آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے تو ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, میں 70 مرتبہ سے زیادہ کروں گا. آپ نے یہاں اجتہاد کیا کہ 70 کا جو مرتبہ عدد ہے وہ تکثیر کے لیے نہیں, تحدید کے لیے. یعنی 70 کا مرتبہ 70 ہی کے لیے ہے کہ 70 مرتبہ بھی کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا. چلے میں 71 مرتبہ کر دیتا ہوں, اس سے 72 مرتبہ کر دیتا ہوں, 70 مرتبہ سے زائد کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کی اجتہاد کے یہاں 2 پہلو ہیں. ایک یہ کہ آپ نے استغفر لہم او لا تستغفر لہم سے اختیار سمجھا, اور دوسرا یہ کہ آپ نے 70 کے عدد سے 70 کا عدد ہی سمجھا, مبالغے پر کیا کہتے ہیں محمول نہیں کیا آپ نے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا 70 مرتبہ 100 مرتبہ, تو وہ ہمارا عدد مراد نہیں ہوتا, کثرت مراد ہوتی ہے.
تو یہاں نبی علیہ السلام کے اجتہاد کے دو پہلو ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان آیات سے سمجھا وہ یہی تھا کہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، یہاں یہ اختیار کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ برابری کے لیے کہا گیا، یہاں تسویہ کے لیے ہے، یہاں کیا کہتے ہیں تسویہ کے لیے آیا ہے، جیسے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، وہاں برابری کے لیے آیا ہے۔ تو یہاں ٹھیک ہے، عمر نے یہی سمجھا کہ یہاں برابری کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح عمر نے ان تستغفر لہم 70 مرتن 70 مرتن 70 سے آپ نے مبالغہ سمجھا، تحدید نہیں سمجھی، تکثیر سمجھی کہ جتنی مرتبہ مرضی استغفار کریں اللہ نے بخشنا نہیں ہے، آپ کا پوری نظر فوکس فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ پہ تھی۔ لیکن اللہ کے نبی نے کمال رحمت سے اجتہاد کا ایک پہلو جو عربیت کے لحاظ سے کہیں نہ کہیں جا کے بن جاتا تھا، آپ نے اس پہ ہاتھ لگایا کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، مجھے ایک یہاں کیا کہتے ہیں چھوٹ مل رہی ہے استغفار کرنے نہ کرنے کی، اور 70 کا جو مرتبہ عدد آیا ہے مجھے یہاں بھی چھوٹ نظر آ رہی ہے کہ چلے میں اس سے زیادہ کر لیتا ہوں۔ عربی زبان کے اندر عمومی طور پر یہ جو لفظ ہے وہ برابری کے لیے آتا ہے کہ برابر ہی کریں یا نہ کریں، سمجھ آئی؟ وصف مذکور کے اندر استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن، کریں یا نہ کریں استغفار برابر ہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم۔ اسی طرح جو 70 کا عدد ہے عمومی طور پر 70 کا عدد یا کوئی بھی عدد، جیسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے ہے، تو یہاں سب سے بہترین ترجمہ یہ 1000 مہینوں سے مراد کوئی صرف 1000 مہینے نہیں، 1000 کا عدد تکثیر کے لیے، مطلب یہ 10,000 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 مہینوں یعنی سینکڑوں ہزاروں سے بہتر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی حضرت عمر نے کہا 70 سے مراد صرف 70 نہیں ہے، یہی سمجھا، بلکہ مبالغہ تھا، جتنی مرتبہ مرضی دعا کریں لن یغفر اللہ لہم، اللہ معاف کرنے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اجتہاد کا آخری موقع ہاتھ سے جانا نہیں دیا، کہا اجتہاد کا آخری موقع ہے، یعنی اجتہاد کے مراتب ہوتے ہیں نا، آپ اس لیول پہ اجتہاد کریں، یہ سطح یہ سطح یہ سطح، تو اللہ کے نبی نے جو اجتہاد کی جو آخری ترین سطح ہوتی تھی، آخری ترین کا لفظ میں عجیب سا بول رہا ہوں، یعنی اجتہاد کی جو سب سے وہ سطح تھی جس سے نیچے کوئی اجتہاد کی سطح نہیں ہو سکتی تھی، اس مقام پہ آ کے اجتہاد فرمایا بطور شفقت، بطور رحمت للعالمین، کہ کسی طرح یہ میرا اجتہاد اللہ قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں اور عبداللہ بن ابی کی مغفرت ہو جائے۔